سکتا، مگر مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹر نے نہیں، پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص نے 21 اکتوبر کو منار پاکستان کوئی پہنچ سکا ہے، کوئی داخل ہو سکا ہے یا کسی کو جگہ نہیں ملی، مگر ہر ایک نے جا کر بتایا کہ ہم ایک نیا تجدید عہد منار پاکستان کے سائے تلے نواز شریف کی قیادت میں کرنے آئے ہیں کہ ہم اس گرداب سے پاکستان کو پھر سے نکالنے کی بنیاد رکھنے آئے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، مگر کیا ہم اس وقت یہ کہتے کہ جن جن لوگوں نے 2017 میں ہمیں اس حال کو پہنچایا، ہم ان کے نام لے کر یہ کہتے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے؟ ہم نے اپنے پر ہونے والے مظالم تو بھلا دیے اور ہر دفعہ بلائے، ہم نے تو وینٹیلیٹر پر پڑی معیشت کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ ذکر بھی نہ کیا، ہم نے کہا یہ اداروں کا کام ہے، وہ قانون کے مطابق کام کریں۔ مگر مجھے آج ایک معصومانہ سوال کرنا ہے کہ کیا آپ پاکستان کے اندر دباؤ بڑھا کر، بلیک میل کر کے اداروں سے اپنی مرضی کے فیصلے لیا کریں گے، یا بیرونی قوتوں کے اعلی کار بن کے ان کا ایجنڈا پاکستان کے اندر جو پورا کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنے والوں کو سہولت کاری میسر رہے گی؟ آج پاکستان کے اندر دو طرح کے دو طبقوں کو سہولت بھی ہے، دی جا رہی ہے، اور ان سے کم از کم پاکستان کے آئین قانون کے مطابق اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا، نہیں ان سے اس طرح پوچھ گچھ کی جا رہی۔ ایک جو عالمی قوتوں کے اعلی کار ہیں ان کی سہولت ان کو میسر ہے، جس کی وجہ سے فارم فنڈنگ، جس کی وجہ سے سائفر، جس کی وجہ سے 56 ارب روپیہ ہڑپ کرنے والا، جس کی وجہ سے القادر ٹرسٹ، جس کی وجہ سے 4-6 صرف کیسز جو ہیں وہ سامنے ہیں، جو پورے پونے 4 سال کے کرتوت جو ہیں ان پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، کیونکہ ان سے پردہ اٹھے گا تو بہت سے ایسے نام سامنے آ جائیں گے جن پہ انگلی اٹھانا شاید بہت مشکل ہوگا۔ مگر خدا کا خوف کریں، آپ پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ جوید ہاشمی کہتا رہے کہ ثاقب نثار یہ کرے گا، آصف سعید کھوسا یہ رول ادا کرے گا، فلاں جرنل یہ کام کرے گا، اور فلاں جگہ سے یہ سہولت کاری دی جائے گی، وہ لوگ۔ اور آپ، کیا ہمیں علم نہیں ہے